السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایہا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، شہر هو عند اللہ افضل الشہور۔ دعا ہے کہ خالق کائنات بحق محمد و آل محمد ہمیں ماہ مبارک میں ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو موضوع گفتگو اس ماہ مبارک رمضان 1442 میں آپ کی خدمت میں پیش ہے، وہ خطبہ شعبانیہ ہے کہ جس کی مختصر توضیح کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ شعبان کے آخری روز جمعہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس خطبے کو بیان فرمایا ہے کہ جس خطبے کا مرکز و محور خود سازی، ایمان، اخلاص اور بعض معاشرتی امور ہیں کہ جن پر معاشرے کی اصلاح متوقف ہے، معاشرے کی اصلاح ان پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی اصلاحی امور ہیں جو معاشرے کی ضرورت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو تھی، فرمایا کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کی معرفت حاصل کرو۔ اس مہینے کا ایک خصوصی انتساب ہے خداوند متعال کے ساتھ کہ یہ شہر اللہ ہے، ورنہ تو ہر زمانہ خداوند متعال کے لیے ہے، ہر مکان خدا کا ہے، ہر مخلوق خدا کی مخلوق ہے، ہر انسان اسی کی مخلوق ہے، لیکن یہ خاص زمانے، خاص مکان اور خاص انسان، ان پر خاص لطف خدا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ مورد لطف خداوند متعال ہے، خداوند متعال نے ان کو مصطفیٰ اور مرتضیٰ بنایا ہے۔ جس طریقے سے خداوند متعال نے انسانوں میں مصطفیٰ بنائے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کو اصطفیٰ کیا ہے، چنا ہے جن کو، جس سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی یہی لقب ہے کہ آدم صفی اللہ ہے۔ صفی اللہ یعنی خداوند متعال کا چنا ہوا، خدا کا اختیار کیا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ارتضیٰ بھی یہی ہے کہ جن پر خدا کیا ہو، راضی ہو۔ مرتضیٰ بھی اسی سے ہے، مصطفیٰ اور مرتضیٰ۔ جس طریقے سے انسانوں میں بعض مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے مکانوں میں بھی بعض مکان مصطفیٰ ہیں خداوند متعال کے، اور زمانوں میں بعض زمان خداوند متعال کے مصطفیٰ ہیں، یعنی چنے ہوئے ہیں۔ ان چنے ہوئے میں سے ایک جو چنا ہوا ہے یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ پس ماہ مبارک رمضان کی خصوصی نسبت ہے خداوند متعال کے ساتھ، شہر اللہ ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت۔ یہ مہینہ کیسے آ رہا ہے؟ اقبل یعنی اقبال سے ہے۔ اقبال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقبال کا معنی ہوتا ہے روبرو ہونا، یعنی آنا۔ اقبل الیکم یعنی یہ مہینہ آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ کے روبرو ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ شاید گزر جائے۔ جس طریقے سے کچھ عرصہ پہلے یہ مہینہ نہیں تھا، اور ممکن ہے بعض لوگ توجہ نہ کرے کہ اس طریقے سے نہیں ہونا، کیونکہ یہ مہینہ آ رہا ہے آپ کی طرف، آپ اس مہینے کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپ توجہ فرمائیں اس بات پر۔ انہو قد اقبل الیکم، یہ مہینہ اقبال کے ساتھ آ رہا ہے، رجحان کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ کس طریقے سے؟ کون کون سی چیز یہ اپنے اندر لے کے آ رہا ہے؟ ایک چیز جو یہ مہینہ اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے
ہمارے لیے وہ کون سی چیز ہے، کیسے اس کا اقبال کیسے ہے، یہ جو آ رہا ہے زمانہ ہماری طرف آ رہا ہے، یہ کیسے آ رہا ہے؟ فرمایا بالبرکت، یہ برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ عزیزان، بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو ہم بہت زیادہ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ ان سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دقت نہیں کی کہ ان معانی، ان الفاظ کی تہ میں کون سا معنی ہے، کون سا معنی چھپا ہوا ہے۔ لفظ برکت بھی اتفاقاً انہی الفاظ میں سے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، دعاؤں میں استعمال ہوتا ہے، خدا برکت دے، خوشیوں میں استعمال ہوتا ہے، مبارک کرے۔ یہ برکت، مبارک، تبریک، یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ ایک ہی خاندان سے ہیں، لیکن عربی میں جب دیکھا جائے ان کا تو بہت اچھا معنی ہے، حسین معنی ہے اور بہت ہی دقیق معنی ہے۔ برکت برکہ سے ہے، برکہ کا ایک معنی جو ہے وہ ہے سٹے کرنا، رکنا، توجہ کرنا، یعنی یہ مہینہ ایسے نہیں آ رہا، یہ مہینہ اپنی توجہات کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اور برکہ کا کیا معنی ہے؟ برکہ معمولاً، البتہ یہ بھی اسی کے ساتھ مربوط ہے، نہریں ہوتی ہیں نا یا دریا، نہروں اور دریا میں خوب ظاہری بات ہے اس کی بہت زیادہ مساحت ہوتی ہے، نہر کی اور دریا کی لمبائی چوڑائی مختلف، ہر جگہ اس نہر میں اندر داخل نہیں ہو سکتے، ایسے ہی جن علاقوں میں نہریں ہیں ہر جگہ نہر میں یا دریا میں ہر جگہ سے داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ خاص جگہ بنے ہوئی ہوتی ہیں، خاص راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب بھی مثلا حیوانوں کو پانی پلانا ہوتا ہے یا انسان آ کر پانی پیتے ہیں تو اس راہ سے آ کر وہیں پر رک جاتے ہیں۔ برکہ وہاں کے لیے وہ جو راستہ بنا ہوتا ہے، وہ جو گھاٹ بنا ہوا ہوتا ہے، اس گھاٹ پر آ کر وہاں پر جب کوئی حیوان، کوئی جاندار، کوئی انسان وہاں پر رکتا ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہی لفظ اسی کا بارک استعمال کرتے ہیں، مبارک الابل، یعنی اونٹوں کے پانی پینے کی جگہ۔ اسی وجہ سے جہاں پہ کافی مقدار میں پانی کھڑا ہوتا ہے عرب اسے برکہ کہتے ہیں، برکہ یعنی بہت زیادہ پانی یہاں پر کھڑا ہے۔ البتہ مبارک کا ایک اور معنی اسی کے ساتھ جو مربوط ہے، جہاں پر کہا کہ کیونکہ یہاں پر خداوند متعال کی اس مہینے میں بہت زیادہ خیرات نازل ہوتی ہیں، جس طریقے سے وہاں بہت زیادہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس پانی کے زیادہ کھڑا ہونے کی وجہ سے اسے برکہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے خداوند متعال کی نظر کرم یہاں پہ زیادہ ہے، اس وجہ سے اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ مبارک کہتے ہیں۔ لیکن ان تمام معانی میں اگر دیکھیں تو ایک چیز ہے، یہ حیوان، یہ جاندار جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر رکتے ہیں، جو پانی زیادہ ہے وہاں پر پانی رکا ہوا ہے تو اس وجہ سے زیادہ ہے۔ بس ان تمام میں ایک سٹے کا معنی، ایک رکنے کا معنی، ایک ثبات کا معنی کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ بس برکت یعنی کیا؟ یعنی خداوند متعال کا یہ مہینہ جو ہے اس طریقے سے آ رہا ہے کہ اس مہینے کی برکتیں آپ پر آ کر رکیں گی، یعنی آپ مورد توجہ ہوں گے اس مہینے میں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ خداوند متعال کی ایک خصوصی عنایت، ایک خصوصی توجہ انسان کی طرف ہو۔ در حقیقت یہ وہ لحظہ ہے کہ جس لحظے کی انسان کو قدر جاننی چاہیے۔ ہر روایت میں بھی ہے، ان فی ایام دہرکم نفخات الا فتعرضوا لها، کہ یہ جو زندگی گزار رہے ہو نا، ان زندگی کے ایام میں بعض لحظات ہیں، الا فتعرضوا لها، ان لحظات کو ضائع نہیں کرو۔ یہ لحظات اگر ان سے استفادہ کرو تو ممکن ہے یہ آپ کو اس لحظے میں بہت طویل سفر کروا دیں،
اور اگر انہیں ضائع کر دو تو ممکن ہے بہت پیچھے رہ جاؤ۔ یہ بہت مہم ہے انسان کے لیے۔ کہا کہ یہ ماہ جو آ رہا ہے، یہ ماہ آپ کی طرف برکات، خیرات، فیوزات الہی لے کر آ رہا ہے۔ یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا یہ مہینہ آپ کی طرف، فیوزات الہی کے ہمراہ آ رہا ہے۔ والرحمت، اور چیز جو ساتھ لے کے آ رہا ہے، ایک تو کثرت کے ساتھ خیرات اور فیوزات الہی لے کر آ رہا ہے، آپ کی طرف آ رہا ہے، توجہ کر رہا ہے آپ کی جانب۔ اور کیا ہے؟ والرحمت، یہ رحمتیں بھی لے کر آ رہا ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کا ایک معنی الفت اور محبت ہے، ایک معنی رحمت کا رافت اور مہربانی ہے، قرب ہے، نزدیکی ہے۔ یہ بھی رحمہ سے ہے۔ رحم وہ جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان کے قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ محارم، جو ایک رحم پر جا کر منتہی ہوتے ہیں، یعنی ان میں کیا ہے؟ آپس میں قرب پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ مہینہ اس طریقے سے آپ کی طرف آ رہا ہے کہ اگر ان خیرات اور برکات سے جو اس مہینے میں موجود ہیں ان کو آپ توجہ کرو تو یہاں جو چیز آپ کو حاصل ہوگی وہ قرب خداوند متعال ہے۔ یہ رحمت لے کر آ رہا ہے، یہ قرب الہی لے کر آ رہا ہے، یہ مہینہ خیرات و برکات و فیوزات لے کر آ رہا ہے۔ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ ایک اور چیز، یہ وہ چیزیں ہیں جو خداوند متعال کے اس مہینے میں رکھ دی ہیں، اس زمانے میں رکھی ہیں کہ یہ لے کر آ رہا ہے۔ خوب جب ان چیزوں کو آ کر دیکھیں کہ رحمت کہاں پہ آئے گی مجھ پہ، میں تو بہت گناہگار ہوں، یہ برکت، یہ خیر کثیر کہاں پر آئے گی انسان پہ، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ بالآخر خداوند متعال کی جب رحمت اور برکت کسی جانب متوجہ ہوتی ہے تو اسی طریقے سے تو نہیں آتی۔ دوسری ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ وَأَيْقَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ بھی اسی مہینے میں پڑھی جانے والی دعا ہے، دعائے مبارک افتتاح۔ دعائے افتتاح میں جو ایک جملہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے کہ خدایا مجھے یقین ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، لیکن نہ ایسے ہی فی موضع العفو والرحمہ، جہاں پر رحمت کا مقام ہو وہاں خداوند متعال کی رحمت ہوتی ہے، ہر جگہ تو خداوند متعال کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ لہذا ممکن ہے انسان جب ان چیزوں کو دیکھے کہ یہ خدا کا مہینہ ہے، یہ برکتیں لے کر آ رہا ہے، یہ رحمت لے کر آ رہا ہے، یہ خیرات و برکات اور فیوزات لے کر آ رہا ہے، یہ قرب الہی لے کر آ رہا ہے، یعنی ایسا زمانہ ہے جو آپ کے پاس آ کر رہے گا، رکے گا، اور اس میں یہ خصوصیات ہیں، پھر انسان اپنی طرف توجہ کرے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ فرمایا نہ، اس بات کو بھی نہیں دیکھو، اس کا بھی رائے حال ہم نے نکال دیا۔ وہ کیا کہ یہ مہینہ مغفرتیں بھی لے کر آ رہا ہے۔ مغفرت، غفرہ، غفران کا معنی چھپانا ہے، یعنی یہ مہینہ آپ کی برائیاں، کوتاہیاں اور خامیاں ان پر پردہ پوشی کر دے گا۔ کتنا لطیف معنی ہے اس مہینے میں۔ کہا یہ برکتیں لے کر آ رہا ہے، یہ رحمتیں لے کر آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی توجہ ان کی طرف لگ جائے اور رحمت خدا سے مایوس ہو جائے۔ نہ، اس طرح نہیں ہے، ان کی طرف توجہ کریں، استغفار کریں، نتیجہ کیا ہوگا کہ خداوند متعال ان پر کیا کرے گا؟ پردہ پوشی کر دے گا۔ بس یہ مہینہ اپنے ساتھ مغفرتیں بھی لے کر آ رہا ہے، یہ مہینہ آپ کے گناہوں کی پردہ پوشی کر دے گا، آپ کے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ یہ 3 ہدایہ ہیں اس مہینے میں جو ابتدا میں نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ بعض انہیں آ کر یہاں سے ایک لطیف نقطہ بھی اس سے فائدہ کیا ہے، کہا کہ کیونکہ 3 عشرے ہیں، 10، 20 اور 30 دن ہے نا، تو پہلا دن عشرہ برکت کے نام سے، دوسرا دن عشرہ رحمت کے نام سے، تیسرا دن عشرہ مغفرت کے نام سے، تیسرا عشرہ مغفرت کے نام سے، یعنی پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے؟
یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو افراد ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ایک مہینے میں آتے ہیں، وارد ہوتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ مجھے 10 دنوں میں یہ چیز حاصل کرنا ہے، مجھے 10 دنوں میں یہ کچھ سمجھنا ہے، مجھے 10 دنوں میں یہ کچھ کرنا ہے. تو ان کے لیے بھی ایک آسانی ہے کہ یہاں پر کیا کریں، یہاں پر اس طریقے سے آ کر پہلے 10 دنوں کے لیے اپنا اس طرح ٹائم ٹیبل بنائیں. یعنی پہلے 10 دنوں میں کہیں کہ ہر وہ کام کریں کہ جو باعث برکت ہے، کہ جو مجھے بنے کہ خداوند متعال کی خیر کثیر اس کی طرف نازل ہو. اور دوسرے عشر میں ہر وہ کام کریں کہ جس میں خداوند متعال کا قرب حاصل ہو. اور تیسرے عشر میں انسان کثرت سے استغفار کریں. خوب یہ بھی ایک لطافت ہے جو بعد میں کیا ہے آ کر ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے. البتہ یہ مہینہ اس میں اگر دیکھا جائے تو پہلے عشرے میں بھی رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، مغفرت بھی ہے. دوسرے عشرے میں بھی رحمت، مغفرت اور برکت ہے. اور تیسرے عشرے میں بھی رحمت، مغفرت اور کیا ہے، برکت ہے. لہذا اس طریقے سے نہیں ہے کہ پہلا عشرہ فقط برکت ہو، دوسرا عشرہ فقط کیا ہو، رحمت ہو، اور تیسرا عشرہ فقط کیا ہو، مغفرت ہو. بلکہ یہ تمام کی تمام برکات، خیرات اور مغفرتیں پہلی رات سے لے کر آخر تک، جو ہی ہلال ماہ مبارک رمضان طلوع ہوتا ہے اور آخر تک، یہ تمام کی تمام کیا ہے، برکات موجود ہیں. رحمتیں، مغفرتیں اور برکتیں سب کی سب وہاں پر موجود ہیں. شہرون هو عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ خدا کے نزدیک، یہ بھی بہت مطلب ہے. در حقیقت اسی پہلے نقطے کی تائید ہے کہ یہ شہر اللہ ہے. اور شہر اللہ پہلے یہ بتایا کہ یہ خدا کے نزدیک خصوصی مقام رکھتا ہے. وہ کون سا مقام؟ کا وہ مقام افضلیت ہے. یعنی ممکن ہے اور بھی ایام با فضیلت ایام ہوں، لیکن ان سب سے افضل جو ہے وہ کون سا ہے؟ ماہ مبارک رمضان ہے. شہرن ہو عند اللہ افضل الشہور. خوب کیا ہے یہ مہینہ؟ پھر اس مہینے کا تجزیہ کیا، تحلیل کی. کہ یہ جو مہینہ ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مجموعہ پورے کا پورا خداوند متعال کے نزدیک کیا ہے، افضل ہے. میں مثال کے ذریعے سے آگے چلوں. مثلا ایک گھر ہے، ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ گھر بہت پسند ہے. جب اسے جا کے پوچھیں کہ آیا اس کا گیٹ پسند ہے آپ کو، یہ اس طریقے سے کہتا ہے نہ یہ تو مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے، یا اس کا یہ رنگ پسند نہیں ہے، یا اس کا وہاں سے مجھے یہ پسند نہیں ہے، یا اس کا فلاں کمرہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. لیکن یہ مجموعاً مجھے کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. یعنی جب میں اس سارے سٹرکچر کو دیکھوں، جب میں اس پوری بلڈنگ کو دیکھوں تو مجھے اچھی لگتی ہے. لیکن اگر ایک جگہ پر، ایک نقطے پر جا کر ہاتھ رکھ لیں تو ممکن ہے وہ مجھے اچھا نہ لگے. لیکن وہ نقطہ کیونکہ اس میں ہے، کیونکہ یہ برا اچھوں میں ہے، لہذا مجھے کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. شاید اس طریقے سے گمان جائے کہ نہ ٹھیک ہے یہ پورا مہینہ اچھا ہے، لیکن ممکن ہے بعض لحظات ایسے ہوں کہ جو اس طریقے سے نہیں ہے. فرمایا نہ، اس طریقے سے نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. یہاں جو کہا گیا ہے کہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، ایسا مہینہ ہے جو خداوند متعال کے نزدیک افضل ہے، یعنی با فضیلت ترین ہے. کون سی چیز؟ پھر فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے مجموعاً فضیلت رکھتا ہے، وہ ایک علیحدہ، لیکن اس کی مجموعی فضیلت کے پیچھے جو اس کے لحظات ہیں، جو ساعات ہیں، جو اس کے اوقات ہیں، وہ تمام کے تمام افضل ہیں. پس افضلیت کا یہ معیار ہے. یعنی یوں آپ کہیں، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر لحظہ لحظہ افضل ہے. ماہ رمضان کے جس لحظے میں ہے، ہر وہ لحظہ افضل ہے. خوب ایک مجموعی فضیلت کے علاوہ ہے. خوب اگر اس طریقے سے ہو کہ ایک ایک چیز جس کی پسند ہو، یہ بہت زیادہ عظمت کا مالک ہے. اصلا شاید یہ قابل بیان نہیں ہے کہ شہرون ہو عند اللہ افضل الشہور، ایسا مہینہ ہے جو خداوند متعال کے نزدیک سب مہینوں سے کیا ہے؟ افضل ہے.
وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، کس طریقے سے اس کے دن افضل ہیں، ہر دن اس کا افضل ہے، ہر دن دوسرے دنوں سے افضل ہے۔ وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتیں بھی دوسری راتوں جیسی نہیں ہیں۔ رات ویسے بھی بہت بافضیلت ہے کہ سالکین اللہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کہیں پر کچھ کمال پانا ہوتا ہے، جن کو کہیں پر پہنچنا ہوتا ہے، ان کے لیے کیا ہے کہ وہ رات سے استفادہ کریں۔ اور پھر اگر رات ماہ مبارک کی ہو، کنایا ہے نماز تہجد سے کہ یہ خداوند متعال کا انعام خصوصی ہے۔ بزرگان ہیں یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کے استاد حضرت اللہ حسن زادہ عاملی حافظ اللہ، ان سے نقل ہے، فرماتے ہیں کہ سر بے رود سحر نہ رود، کہ سر چلا جائے لیکن سحر نہ جائے، یعنی نماز تہجد قضا نہ ہو۔ خداوند تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے۔ یا حضرت ایت اللہ عثمان بہجت کے جو استاد ہیں ان سے نقل ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا چاہیے تو نماز تہجد پڑھو، آخرت چاہیے تو پھر بھی نماز تہجد پڑھو۔ وہ افراد کے جو نماز تہجد کے پابند ہیں انہیں زندگی میں خاص توفیقات نصیب ہوتی ہیں جو دوسروں کو اس طریقے سے نہیں ہے۔ اس مہینے کی برکت سے خداوند متعال ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ اس مہینے میں اور اس کے علاوہ ہم سحر کی قدر کریں، سحر کو پہچانیں، سحر سے استفادہ کریں۔ اور یہاں پر اس مہینے میں تو خداوند متعال کا خصوصی کرم ہے کہ ہم پہلے اٹھ جاتے ہیں، لہذا اس مہینے کی سحر کو ضائع نہیں ہونے دیں۔ لیل بہت مہم ہے۔ کہاں یہ بھی شاید حدیث میں ہے یہ جملہ کہ سفر اللہ مطیتن، ابھی عربی سے ذہن میں نہیں ہے، یعنی خدا کی طرف جانے کا جو راہ ہے وہ راتیں ہیں در حقیقت، وہ کوئی طے نہیں کر سکتا مگر یہ کہ رات سے استفادہ کرے۔ لا ان سفر اللہ لا ينقطع الا بانقطاع اللیل، اس طریقے سے ہے حدیث میں کہ خداوند متعال کی سفر کی جانب سفر کرنا ہو تو رات سے استفادہ، رات سے متاع لینی پڑتی ہے، رات سے استفادہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت مہم اور بہت عالی مطلب ہے، لیکن بولنے والا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بیان کرے، ورنہ یہ مطلب اس سے کہیں زیادہ باعظمت ہے کہ رات انسانوں کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے، کون کون سی شخصیات در حقیقت اسی رات میں بنتے ہیں۔ اور پھر ماہ رمضان کی راتیں، اور وہ نماز تہجد ویسے بھی ایک ستارہ ہے، ستارہ کیا چاند ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نورانیت کا سورج ہے، آفتاب عالم تاب ہے نورانیت کا۔ اور پھر نماز تہجد اگر ماہ رمضان میں ہو، یہ رات جو ماہ رمضان کی رات ہے، جو بافضیلت ترین راتیں ہیں، بہت بابرکت ہے، بہت باعث برکت ہے۔ لیالی ہے افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، اس کی ساعتیں، یہاں پر ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے، یعنی لحظات، یعنی پہلے بتایا کہ پورا مہینہ بافضل ہے بعنوان مجموع، پھر اس مہینے کا تجزیہ و تحلیل کیا، اور تجزیہ و تحلیل دن افضل ہیں، راتیں افضل ہیں، پھر فرمایا نہ، ہر لحظہ اس کا افضل ہے، ہر لحظہ، جس لحظے میں آپ بیٹھے ہیں یہ لحظہ افضل ہے۔ کتنا افضل ہے معلوم نہیں، کس کے نزدیک افضل ہے؟ عند اللہ، خداوند متعال کے نزدیک۔ ہر لحظے میں قرب ہے، ہر لحظے میں رحمت ہے، ہر لحظے میں برکت ہے، ہر لحظے میں مغفرت ہے۔ یہ کتنا عظیم ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔
پھر آگے فرماتے ہو وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ شہر جو آیا ہے، یہ مہینہ جو آیا ہے، یہ اس طریقے سے نہیں آیا، یہ چیزیں لے کر آیا ہے، اور کچھ چیزیں آپ سے طلب کی گئی ہیں۔ کچھ وہ ہے جو یہ مہینہ لے کر آیا ہے آپ کے پاس، وہ کون سی چیزیں لے کے آیا ہے؟ یہ مہینہ مجموع فضائل لے کر آیا ہے آپ کے پاس۔ هو عند اللہ افضل الشہور، ایامہ افضل الایام، لیالیہ افضل اللیالی، ساعاتہ افضل الساعات، دن سب سے افضل، راتیں سب سے افضل، لحظات سب سے افضل۔ یعنی کیا؟ یعنی مجموع فضائل آپ کی جانب آ رہا ہے۔ خوب آپ کیا کرو؟ اس کے بعد فرمایا کہ ابھی آپ کو بھی کچھ کرنا ہے، تم بھی اس کی قدر کرو۔ خداوند متعال ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔